حضرت ذی وقار اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ لینا ہے۔ دنیا میں اگر دیکھا جائے، تاریخ پڑھی جائے، اس دنیا میں بڑے بڑے جابر بادشاہ بھی آئے، غلام بھی آئے، حاکم بھی آئے، محکوم بھی آئے، امیر بھی آئے، غریب بھی آئے، خوبصورت بھی آئے، بدصورت بھی آئے، ظالم بھی آئے، مظلوم بھی آئے، ہر صنف کے انسان آئے، ہر طرح کے لوگ آئے، لیکن اپنے خاص مقررہ وقت کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کہ ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی آپ سے پہلے، من قرن، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کہ آج نہ تو ان کے بارے میں تمہیں کوئی محسوس ہوتا ہے، نہ ہی ان کی کوئی بھنک محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک اٹل قاعدہ ہے کائنات میں آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے لیے۔ بے شمار لوگ ایسے آئے جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، اللہ کی ذات کا انکار کیا۔ آج بھی دور میں کافی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ کو مانے یا نہ مانے، انبیاء کو مانے یا نہ مانے، لیکن موت کی حقیقت کو وہ لازمی مانتے ہیں۔ موت ایسا عمل ہے، قل ان الموت الذی تفرون فانہ ملاقیکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنا مرضی بھاگ لو لیکن تمہیں ایک نہ ایک دن موت لازمی آنی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الموت الذی تفرون فانہ ملاقیکم، کہ ایک نہ ایک دن لازمی تمہیں یہ موت آنی ہی ہے۔ کائنات میں اگر انسان غور کرے، تاریخ میں غور کرے، دنیا دے اندر 4 بڑے بادشاہ آئے اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے ساری روئے زمین دی بادشاہت عطا فرمائی۔ انہاں وچوں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بڑا کافی آیات ملتی ہیں۔ اب ان کو اعزاز یہ تھا کہ وہ بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے، جناب سلیمان علیہ السلام۔ وورث سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام دنیا میں، ساری دنیا میں ایسے بادشاہ ہیں، ایسے نبی ہیں کہ جنہوں نے صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر، پرندوں پر، حشرات الارض پر، ہواؤں پر اور جنوں پر بھی حکومت فرمائی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یا اللہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، اللہ میری بخشش فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو اور کو عطا نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جتنا چاہا، اللہ نے ہر چیز کا انہیں بادشاہ بنایا۔ قرآن کہتا ہے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔
زمینی کیڑے حشرات الارض، قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولہا، وہ چیونٹی کا واقعہ ملتا ہے 19ویں سپارے میں کہ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز بھی سنی، بات سمجھی بھی، اور پھر آپ مسکرا بھی پڑے۔ قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولہا، اس سے پیچھے آتا ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ حشرات الارض، چیونٹی اپنی باقی چیونٹیوں سے بات کر رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اکثر ہوا میں سفر فرماتے تھے، اس دن آپ لشکر کے ساتھ، جنات کا بھی لشکر، ہوا انسانوں کا بھی لشکر، پرندوں کا بھی لشکر، سارا چل کر آ رہا تھا۔ تو چیونٹی نے کہا کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا۔ سلیمان علیہ السلام نے بات سمجھی بھی، اور قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولہا، اور سلیمان مسکرا بھی پڑے۔ اور پھر اگلا اعزاز، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، آپ ہوا کو حکم دیتے، جہاں آپ چاہتے ہوا انہیں لے جاتی تھی۔ ایک انسان جو سفر کرتا، ایک مسافر سفر کرتا، ایک ماہ کا ایک بندہ سفر کرتا، سلیمان علیہ السلام دن کے ایک حصے میں ہی اتنا سفر فرما لے۔ قرآن کہتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، کہ ان کے آدھے دن کی مسافر ایک مہینے کے مسافت کے برابر ہوتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلا اعزاز وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اللہ نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری فرمایا، تانبے کا چشمہ۔ پھر اگلا اعزاز، ان کے آگے جنات کام کرتے تھے، آپ حکم فرماتے، اللہ کے حکم سے جنوں کو حکم دیتے، جو کام کروانا ہوتا وہ آپ کام کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، کہ جنات سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، آپ جو حکم فرماتے وہ سارا کام کیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ، سیدنا سلیمان علیہ السلام جو چاہتے، یعملون لہ ما یشاء، جو چاہتے، اللہ کے حکم سے سارے جنات ان کے آگے پیچھے کام کرنے والے تھے۔ اور پھر من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، سلیمان علیہ السلام کے لیے محل بناتے، سلیمان علیہ السلام کے لیے مجسمے بناتے، سلیمان علیہ السلام کے لیے برتن سازی کرتے، جو آپ حکم فرماتے جنات کیا کرتے تھے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، کہ جنات مزدوری کرتے تھے۔ بنا مستری کو کہتے ہیں، معمار کو کہتے ہیں، مزدور کو کہتے ہیں، انجینئر کو کہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام بڑی بڑی بلڈنگیں جہاں بھی بنانی، جنوں کو حکم دیتے، وہ آپ کے لیے بلڈنگیں بناتے تھے۔ وغواص، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات تیراکی کرتے، سمندر میں جاتے، ہیرے جواہرات سلیمان علیہ السلام کے لیے نکال کر لاتے۔ تو یہ سارے اعزاز سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے کہ پرندوں کے بولی جاننے والے اور حشرات الارض کی بولیاں جاننے والے، جنات آپ کے تابع، ہوائیں آپ کے لیے مسخر، اتنی بادشاہت کے باوجود جب 464 سال عمر ہوئی، اللہ نے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت، وقت مقرر آ پہنچا، ظاہری وصال کا وقت آ پہنچا، کہ باوجود اتنے بڑے بادشاہ جن کے آگے جنات کام کرتے تھے، جن کے لیے ہوائیں مسخر، اللہ نے ہر چیز کا حاکم بنایا، لیکن وقت مقررہ آیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت، آپ نے جنات کو کاموں پہ لگایا ہوا تھا۔ جنات چونکہ انسانوں کے ساتھ رہتے تھے، جنات انسانوں کو کہتے تھے کہ ہم تو غیب جانتے ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام، ایک تو آپ کی موت کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور ساتھ ساتھ جنات کی اس جھوٹ کو بھی ظاہر فرمایا کہ وہ غیب نہیں جانتے، غیب صرف اللہ جانتا۔
قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دابۃ الارض ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض. آپ کا وقت وصال آ گیا. آپ نے جنات کو کاموں پہ لگایا ہوا تھا، جنات کام کر رہے ہیں، کوئی معماری کا کام کر رہا ہے، کوئی ہیرے جواہرات نکال رہا ہے، مسجد اقصیٰ کی تعمیر جاری ہو رہی ہے. تو آپ نے اللہ کے حکم سے یہ جو عصا ہے، عصا، اس کو آپ نے اپنے سہارے پہ لیا، اور اس عصا کے سہارے جیسے ہی سہارا لیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا اور آپ کا وصال ہو گیا. ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، یہاں تک کہ کافی عرصہ گزر گیا، آپ سہارے پہ کھڑے رہے، آپ کا وصال ہو گیا. جنات کام کرتے رہے. اب جنات کو علم ہی نہ ہو سکا کہ حضرت سلیمان وصال کر گئے، یہاں تک کہ وہ جو عصا تھا، بیساکھی تھی، اس کو گھن نے کھا لیا. دابۃ الارض، زمین کے کیڑے نے کھا لیا. قرآن کہتا ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. جب انہوں نے کھا لیا، گھن نے کھا لیا، فلما خر، سلیمان علیہ السلام گر پڑے. تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. پھر جنوں کو علم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا تو وصال ہو چکا ہے. پھر وہ افسوس کرنے لگے کہ کاش ہمیں واقعی علم غیب ہوتا تو ہم تو کب کے آزاد ہو جاتے، اب تک ہم کسی طرح بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع نہ رہتے. تو گرامی قدر، بیان کرنے کا مقصد، سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ وہ بادشاہ، وہ نبی جن کو اللہ نے ہر چیز عطا فرمائی، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، جو چاہا عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود 464 سال عمر ہوئی، وقت مقررہ آیا اور اللہ کے حضور پیش ہو گئے. پھر ایک قوم کا ذکر ملتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. ایسی بڑی قوم، جابر قوم، ایسی طاقتور قوم، جس کے بارے میں تفسیر جلالین شریف میں آتا ہے کہ ان کا عام قد 90 فٹ کا ہوتا تھا. ساڑھے بہتے تو بہتے 9 فٹ 7 6 5 4 زیادہ سے زیادہ 10 بس. وہ قوم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قرآن کہتا ہے 19واں سپارہ. اتنی بڑی طاقتور قوم، جبار قوم. قرآن نے کہا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، ظالم قوم، جابر قوم، اور اتنی بڑی طاقتور قوم. حضرت ہود علیہ السلام نے جب انہیں کہا کہ باز آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ، 3 بت تھے پوجا کرتے تھے، باز نہ آئے. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا انی اخاف انی عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ تم باز نہیں آ رہے کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے. وہ طاقتور کون تھی؟ 150 فٹ ان کا عام قد، بڑا قد 150 فٹ، چھوٹا قد 90 فٹ. آپ ذرا تصور کریں کتنی بڑی بلا ہوگی، وہ بہت بڑے بڑے قد. جب ہود علیہ السلام نے انہیں کہا تو وہ بلا کیا کہتے تھے؟ قرآن کہتا ہے قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. کہتے تھے کہ یہ حضرت آپ کی منہ کی باتیں ہیں، ہم اتنی طاقتور قوم ہیں، ہم تو عذاب کو ہاتھوں سے روک لیں گے. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کوئی مسئلہ نہیں. ان ھذا الا خلق الاولین، یہ پرانوں لوگوں پہ عذاب آئے. وما نحن بمعذبین، ہم اتنے طاقتور ہیں، ہم عذاب کو نہیں ہم پہ آئے گا، بلکہ ہم تو اپنے ہاتھوں سے عذاب روک لیں گے. یہ اس قوم کے جواب تھے. پھر وہ اگلا تکبر کیا کرتے تھے؟ وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. ہود علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اے پیغمبر آپ ہمیں ایسے ڈراتے رہتے ہیں، ہم سے کون طاقتور ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتے ہیں وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے کون بڑا طاقتور ہے؟ نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا، ہم بہت طاقتور ہیں. اللہ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوة، کہ جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. جو رب العالمین تمہیں بنانے والا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. اور ایسا ہی ہوا جب ان کی سرکشی علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ. اللہ نے 3 سال قحط داخل کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. آندھی طوفان 7 دن 8 راتیں مسلسل آیا، یہاں تک کہ ان کے جو پہاڑوں میں گھر بنائے ہوئے تھے وہ آندھی طوفان ان کے منہ میں جاتی، اور وہ اس منہ میں جانے کی وجہ سے قرآن کہتے ہیں کانہم اعجاز نخل خاویہ،
وہ اس طرح گرتے جیسے کھجور کا تنا گر جاتا اور مر جاتے۔ یعنی کہ ایسی قوم بھی آئی جو انتہائی جبار بڑی قوم آئی۔ قرآن کہتا ہے حل تحس منہم من احد او تسمع لهم رکزا، کیا آج ان کی بنک بھی تمہیں لگتی ہے؟ کیا تمہیں اس کو محسوس بھی کر سکتے ہو؟ ہرگز محسوس نہیں کر سکتے۔ وہ ساری کی ساری قوم کیا ہوگی؟ ختم ہوگی، تباہ ہوگی، برباد ہوگی۔ کہ باوجود اتنی طاقتور قوم، وہ بھی ایک وقت آیا عذاب کی صورت میں، وقت مقررہ میں موت کا سامنا کرنے لگ پڑے۔